مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفائدة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعا والمعتبر فيه آخر الوقت ويبطل الوطن الأصلي بمثله فقط ويبطل وطن الإقامة بمثله وبالسفر وبالأصلي والوطن الأصلي هو الذي ولد فيه أو تزوج أو لم يتزوج وقصد التعيش لا الارتحال عنه ووطن الإقامة موضع نوى الإقامة فيه نصف شهر فما فوقه ولم يعتبر المحققون وطن السكنى وهو ما ينوي الإقامة فيه دون نصف شهر. صلاة المريض إذا تعذر على المريض كل القيام أو تعثر بوجود علم شديد أو خاف زيادة المرض أو إبطاءه به صلى قائدا بركوع وسجود ويقول كيف شاء في الأصح وإلا قام بقدر ما يمكنه وإن تعذر الركوع والسجود صلى قائدا بالإيماء وجعل إيماءه للسجود ومفعول به أخفض من إيمائه للركوع فإن لم يخفضه عنه لا تصح ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه فإن فعل وخفض رأسه صح وإلا لا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مسئلہ جی، اور سفر کی فائتہ اور حضر کی فائتہ قضا کی جائے گی 2 رکعتیں اور 4 رکعتیں. اس میں لف نشر مرتب ہے، یعنی سفر کی فائتہ 2 رکعتیں ہو گئی اور حضر کی فائتہ 4 رکعتیں. اب یہ بدل نہیں سکتی، جب قضا ہو گئی ہے تو حضر کی 4 پکی تو سفر کی 2 بس. اگو پا میں جتھے مرضی قضا کرے، اس لیے کہ قضا بحسب لدا ہوتی ہے. برخلاف اور مسئلہ برخلاف مریض کی فائتہ اور قوی کی فائتہ، کیونکہ مریض جب ٹھیک ہو گیا قضا کرے گا رکوع اور سجود کے ساتھ. مریض سی تے نمازاں قضا ہو گئیاں تے حالت مرض وچ پڑھدا تے لمیا پے کے پڑھنیاں سن، بعد وچ ٹھیک ہو گیا تے او قضا کرے گا تے پوری رکوع سجود نہ لمیا پے کے نہیں کرے گا. اور جب مریض ہو گیا یعنی صحت مند تو قضا کرے گا اشارے کے ساتھ صحت کی فائتہ کو. صحت کی حالت میں نمازیں قضا ہو گئیں، بیمار ہو گیا، حیا نمازاں قضا کر لیے تو ہن او جس طرح کر سکتا ہے اس وچ حالت مرض وچ اوویں اجازت ہے جی. باوجہ ساکت ہو جانے رکوع اور سجود کے عذر کے سبب سے اور باوجہ لازم آنے رکوع سجود کے قدرت کے ساتھ حال قضا میں، بیماری کی وجہ کے رکوع سجود عذر کی وجہ سے ساکت ہو گئے اور جب بیمار ٹھیک ہو گئے تو پھر چونکہ قدرت حاصل ہوگی لہذا رکوع سجود لازم ہو گئے جی. اور یقضی بالرکوع والسجود، اس لیے کہ رخصت تھی عجز کی وجہ سے بیمار کو، تو جب بیماری نہیں رہی تو لا تبقى بدون ہی، تو عذر کے بغیر عجز کے بغیر رخصت نہیں ہوتی. فائدہ ماردہ متنا، یعنی صحیح، یعنی اولاد یہ تھا کہ یہ لفظ ساتھ ذکر کر دیتے ہو، دیکھنا پیچھوں او کی ویزا ماردہ صحیح ہو، اگر نال ذکر کر دے تو گل زیادہ کھل جاندی. جب بیمار ہو گیا صحیح تو قضا کرے گا اشارے کے ساتھ جی. یقضی بالایماء، اس لیے تاکہ نہ لازم آ جائے تکلیف اس شے کی جو وسعت میں نہیں. کہ اگر مریض کو یہ کہیں
کہ تیریاں صحت دیاں نمازاں قضا نے اٹھ کے رکوع سجود نال پڑھ، او غریب حل نہیں سکدا، تو اب یہ تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گی۔ تکلیف مکلف کرنا اس شے کا جس کی اس میں طاقت نہیں، ان عربی کی آخد ہے؟ تکلیف ما لا یطاق، کی آخد ہے؟ تکلیف ما لا یطاق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا دے کولوں جی۔ اور معتبر اس میں یعنی 4 کے لزوم میں حضر میں اور 2 کے لزوم میں سفر میں آخری وقت ہے۔ اس میں لحاظ کس کا ہے؟ آخری وقت کا ہے۔ جدو قضا آخری وقت ہے، جدو نماز قضا ہو رہی تو کی سی؟ مقیم سی یا مسافر سی؟ فَإِن كَانَ پس اگر ہے آخر وقت میں مسافر تو پڑھے گا 2 رکعتیں، یعنی جدو قضا کرے گا، اور اگر ہے آخر وقت میں مقیم تو پڑھے گا، اس لیے کہ معتبر سببیت میں عدم ادا کے وقت اس میں جو اس سے پہلے ہے وقت سے، معتبر سببیت میں عدم ادا کے وقت اس میں جو اس سے پہلے وقت سے، تو معتبر وہ کون ہے؟ جو اس سے پہلا وقت ہے، تو پس لازم آگے اس کو نماز، وہ مسئلے پچھلے لو سارا اگر ہو گیا اہل نماز کا آخر وقت میں بلوغ کے ساتھ، یہ پیچھے گزرے نا مسئلے، اور اسلام کے ساتھ، اور افاقہ پایا جنون سے اور بے ہوشی سے، اور پاک ہو گئی عورت حیض سے اور نفاس سے، اور ساکت ہو جاتی ہے اہلیت کے فقدان کے ساتھ اس آخری جز میں۔ کس طرح کے آخری جز میں جنون آ گیا، اغما آ گیا جو لمبا ہو گیا، 5 نمازیں تو گا چلا گیا، یا حیض اور نفاس آ گیا، تو اب یہ نماز ذمہ نہیں ہے۔ یہ مسئلے بطور بالطبع ذکر کیے ہیں یہاں۔ کسی جز میں اہلیت کا اعتبار ہوتا ہے اور اہلیت کے فقدان کا بھی اعتبار ہوتا ہے آخری جز میں۔ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي السَّبَبِيَّةِ یعنی آخر وقت کی شے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ آخری وقت اوان و تقررہ دینن فی الذمت فی ذمتی، اس لیے کہ آخری وقت ہے اس کے پکے ہونے کا عذر دین کے اس کے ذمہ میں، قرضہ نماز ذمہ، اور دین کی صفت معتبر ہوتی اپنے تقرر کے وقت، جویں دا دین ذمہ آوے اوویں دا ادا کری دے، تے آخری وقت کیویں دی ذمہ آئی ہے اوویں دی ادا کرنی۔ بہرحال اعتبار کل وقت کا جب نکل گیا فی حق ہی اس کے حق میں، پس تاکہ ثابت ہو جائے واجب اس پر صفت کمال کے ساتھ۔ پیچھے پڑھیا سا جی، سببیت منتقل ہوتی ہے، اور جب نماز نہیں پڑھی اس نے، آخری وقت میں جو جز ہے وہ سبب بن گئی، تو جب اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ سببیت پھر ساری واپس لوٹ گئی، یا دوسرا قول تھا کہ ساری جزیں سبب بنتی آ رہی ہیں، تو پورا وقت سبب بن گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نماز قضا ہو جائے تو پورے وقت کو سبب اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کامل طور پر نماز ذمہ ہے، تاکہ اثر قضا جو ہے وہ صرف اس فرار میں نہ پڑ سکے۔ سنیے، بہرحال اعتبار کرنا کل وقت کا جب کہ نکل گیا وقت اس کے حق میں، پس تاکہ ثابت ہو جائے واجب بندے پر صفت کمال کے ساتھ۔ اغمام ممتد کیڑا ہوندا ہے؟ اکثر 5 نمازوں سے، کس سے؟ اکثر 5 نمازوں۔ اب وطن کا مسئلہ شروع ہو گیا جی، دھیان کرے جی، پہلی باری ہے جی۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ جی،
اور باطل ہو جاتا ہے وطن اصلی. وطن اصلی دی تعریف اگوں آ رہی ہے. اور باطل ہو جاتا ہے وطن اصلی اپنی مثل کے ساتھ فقط. وطن اصلی باطل ہوتا ہے وطن اصلی کے ساتھ. وطن اصلی وطن اصلی باطل ہوتا ہے وطن اصلی کے ساتھ. یعنی نہیں باطل ہوتا وطن اقامت کے ساتھ اور نہ سفر کے ساتھ. اے بندہ سواوے دا لاہور 15 دن رہے 20 دن رہے مہینہ رہے سواوا دا وطن باطل نہیں ہوئے گا. سنیں سواویوں سفر کر گیا ہے پوری دنیا پھر کے آ گیا سفر نال اے اندا وطن اصلی اے باطل یعنی اے اندا وطن اصلی روے دا. وجہ اس لیے کہ شے نہیں باطل ہوتی اس کے ساتھ جو شے سے کم درجے کا ہو بلکہ شے باطل ہوتی اس کے ساتھ جو شے کی مثل ہو یا شے سے فوق ہو. اور نئی شرط کیا گیا سفر کا تقدم وطن اصلی کے ثبوت کے لیے بالاجماع. بے وطن اصلی تاں بندا ہے جے پہلے بندہ کدھروں سفر کر کے آیا ہو بھئی یہ شرط نہیں ہے. یہ دھیان کرے جے تھلے شرح پھر پڑھنی. اور نہ ہی وطن اقامت کے لیے ظاہر الروایہ میں وطن اقامت کے لیے بھی شرط نہیں ہے کہ بندہ کیا کرے سفر کر کے آئے تو پھر وطن اقامت بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ وطن اقامت بنتا ہے. مسئلہ سمجھیں. آپ کھاریاں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کھاریاں چلے گئے. وہاں جا کر آپ نے 20 دن رہنا ہے کام کرنا ہے. سواوے سے کھاریاں گئے مسافر نہیں ہیں لیکن وہاں اس نے 20 دن کی اقامت کر لی. جب اقامت کر لی ہے نا تو اب اس اقامت کے بعد یہ ادھر سے آگے چلا جائے 60 کلومیٹر تک تو یہ نماز پوری پڑے گا. جی سنیے 70-80 کلومیٹر تک چلا جائے نا آگے وہ گجراں والے کاموں کی تک چلا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ پوری پڑے گا کیونکہ اس کا وطن اقامت کیا ہے وہ کھاریاں ہیں. تو وطن اقامت کے لیے ضروری نہیں کہ سفر کر کے یعنی بھئی پورا سفر نو پہلے سمجھو نا جس نماز قصر ہوندی ہے تھے مراد سفر ہے. جی ضروری نہیں ہے. وطن اقامت کے لیے بھی پہلے پورا سفر ہونا ضروری نہیں ہے. بندہ اپنے گھر کو دور 60 کلومیٹر گیا ہے 70 کلومیٹر دور گیا ہے مسافر کوئی نہیں. اوتھے جا کے انہیں 15 دن 20 دن دی نیت کیتی رہن دی اس تو اگاں 70 کلومیٹر چلا گیا تو نماز پوری پڑے گا. حالانکہ کرو 70 تے 70 140 کلومیٹر ہو گیا. سن دے پے ہو. اور جب نہ نقل کرے اپنے اہل کو بلکہ نیا بنا لے اہل بھی دوسرے شہر میں تو پس نہ باطل ہوگا اس کا وطن اول اور ہر ایک دونوں میں سے وطن اصلی اس کے لیے. مسئلے رڑدے پہنے مولوی رمضان رڑدے پہنے. اچھا مولوی رمضان نے شادی کی تھی ڈیرے اسماعیل خان بیوی اوتھے رکھی سو پاویں مکان کرائے دا ہے تے پاویں کوٹھی وڑ گیا ہے جتھے بھی ہے. اے بھی اندا وطن اصلی ہے اے بھی اندا وطن اصلی ہے. تے پھر مولوی رمضان مصلا سنان گیا کراچی تو اوتھے ماجرا آکھیا یار تیرا آواز بڑا سوہنا تینوں تھی دینے ہیں تے روے دی ساڈی کڑی ایتھے سا کہ ٹھیک ہے. اے نہیں اوتھے ویاہ کر کے انہوں مکان کرایا تے لکھ دے کے دے آیا. ڈیرہ اسماعیل خان بھی وطن اصلی ہے تے کراچی بھی. اگلے سال تقریر کرن گیا سیالکوٹ تے سیالکوٹیاں آکھے یار مولوی تو بڑا زبردست کڑی تن دینے ہیں. اے نے اوتھے ویاہ کر لیا کڑی نال تے پھر اے بھی ہوندا بیوی اوتھی رکھنی سیالکوٹ اے بھی ہوندا وطن اصلی ہے. ادو اگلے سال سرگودے گئے قاری صاحب تو رحمت قاری صاحب اگر سارے علاقے کدے مار دیتا ہے کوئی نہیں کر جی اس علاقے ویاہ ہونا کوئی ہے پہ تھوڑا کوئی نہیں ویاہ ہویا اتنے جی تے اوتھے بھی شادی کر لی سو تے بیوی سرگودے رکھی ہے
ਇੱਥੇ ਵੀ वतन असली कहता ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਕਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚੌਕ ਕਿਧਰੇ ਨਿਭਾਣੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 4 ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ जी ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ बीवियां की वजह नहीं ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਛਾ ਪਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ वतन असली है ਬਤਨੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਬਤਨੇ ਅਸਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਯਬ ਤੋਲੁਲ ਵਤਨੋ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾ 99 ਹੈ ਤੇ ਵਤ 99 ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਇਕਾਮਤ ਲੁਗਵੀ ਮਾਂ ਇਹ ਇਕਾਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਮਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਲੁਗਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਤਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ रवे ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਬੇਮਿਸਲੇ ਹੀ अच्छा जी अगरचे ना होन दोनों के दरमियान मसाफत सफ़र यानी ज़रूरी नहीं कि भी वो जड़ा है ना वतन असली तो वतन असली विच भी मसाफत सफ़र होना ज़रूरी कोई ज़रूरी नहीं सुनियो वो एक ने बीवी रखी है सुहावे एक रखी सु खारियां तो दोवें दे वतन असली ने हालांकि भाई जड़ा सफ़र है वो सफ़र कसर नहीं ठीक है बावजा कौल मुसन्निफ के जो आगे आ रहा है कि नई शर्त सफ़र का तकद्दुम सबूत वतन असली के लिए बिलजमाओ इसलिए कि कभी पैदा होता है उसमें मसलन और नहीं मुंतकिल होता उसके गैर से किसी और की तरफ भाई सफ़र ज़रूरी नहीं मसलन भी तुसी जिथे जम्मे हो अब्बे तुहाडे हैन जद्दी ते पुश्ती तुसी उत्थे सफ़र करके आए हो नहीं वो दादा मिसाल तौर ते पिंडों उठ के आ गया तो भी तो सफ़र थोड़ा ही होंदा है जी जी चलो जी फर्ज किया पिंडी का बंदा कराची चला गया है ये तो सफ़र करके गया है अगों जो उत्थे जम के जवान है वो सफ़र करके आया है वो तो उत्थे ही होया है इसलिए वतन असली के ज़रूरी नहीं है कि बंदा पहलों सफर करे आके वतन बनाया ता ही जिथे जम्मे है वो भी सफ़र है उनका असल मुकाम है जी अच्छा जी वला ले वतने ले कामत और ना ही वतने समझ आती पी जी ला यब तो लो बे और थले बे और भी सफ़र करना वतन कामत के लिए भी पहले मुसाफिर होकर आना ज़रूरी नहीं है ਉਹ ਸੁਣੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਹਾਵੇ ਆ ਗਿਆ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਬਸ ਜਬ ਨਿਕਲਾ ਮਿਸਰ ਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਣੀ ਇੱਥੇ बस जब निकला मिस्र से इकामत की कलयूब में शहर का नाम थे मुद्दा तहा तो नाम रखा जाएगा उसका क्या तो मैं तो अगे मिसाल दी है बंदा सुहावे दा ते उन्हें इकामत की थी जाके मसन खारियाँ वो ज़रूरी नहीं खारियाँ इसराइल मगीर कर लवो जेलम कर लवो दीने कर लवो तरक्की जोड़ चले जाओ तो कड़की उस्ताद खारियाँ के नाल ने पता नहीं उत्थे की है जी चलो जी हाँ भाई नाम रखा जाएगा वतन कामत मगर ये कि इस वक्त नहीं मुतरतब होंगे उस पर अहकाम क्योंकि सफ़र नहीं है थोड़ा तो सफ़र वाले अहकाम मुतरतब नहीं होंगे अच्छा जी ओ बालिस्ताहदा सा अहलन और इसी तरह अगर वो पैदा का बना ले अहल 3 जगहों में तो बस हुक्म एक किया उसमें जो जाहिर है 3 हो गए चौथी बीवी किसी और जगह रख ली चारे होंगे वतन असली ने की ने वतन असली ने चारे वतन असली और बातिल हो जाता है वतन असली बातिल होता है अपनी मिसल के साथ फ़कत समझी जे वो ये होंदा है इतनी समझो ना एक बंदा है लाहौर दा ते उत्थे उनदी बीवी बच्चे ने ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ बीवी ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦਾ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਖਤਮ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਖਤਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋਵੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲੀ ਰਮਦਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਲੀ ਰਮਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਪੱਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਫੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਆਹਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਹਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਇਸ਼। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੀਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਕੀ ਉਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਹਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। जरा समझा जे, कोशिश करे जे, ध्यान करे जे बंदे क्यों, क्योंकि बालिग बंदा अपने बाप के मकान की वजह से वहाँ का वो अहल नहीं होता। ये निज़ाम जे बालिग खुद मुख्तार होंदा है, बालिग खुद मुख्तार होंदा है जी, ध्यान करे जी। अच्छा जी, उधरों वेखो हुण वतन इकामत किहड़ा हुंदा जिथे 15 दिन दी कम अज़ कम या महीने 2 महीने दी नीयत कीती और बातल हो जाता है वतन इकामत अपने मिसल के साथ। एक बंदा इथों गया सी गुजरा वाले 15 दिन उन्हें इकामत कीती सी, उथों चला गया अगे जड़ा ना मिसाल तौर ते जी लाहौर चला गया, किथे तो उन्हें जाके उथे 15 दिन रहने की नीयत कीती, हुण गुजरा वाली इकामत खत्म हो गई तो वतन इकामत अपनी मिसल यानी इकामत के साथ बातिल हो जाती। मिसाल तौर पर एक बंदा अपने कारोबार वास्ते निकले है तो उन्हें जड़ा ना जी भी कसरे सफ़र ते जाके मसलन पहला शहर है उन्हें कारोबार किया है, उत्थे भी उन्हें महीना रहना है, फिर इतों ख़त्म करके अगले शहर जाना है, महीना रहना है, जितों जितों ख़त्म करता जाएगा वो वतन इकामत की होता जाएगा और बातिल हो जाता है वतन इकामत भी इंशाए सफ़र के साथ बाद इसके। उतों कदे अगर सफ़र शुरू कर देवे उतों उन्ना दूर चला जाए जिन्ने ते फिर नमाज कसर होंदी है। मसलन गुजराले वाला बंदा जड़ा ना जी उतों वो फैसलाबाद चला गया, कितने चला गया 94 किलोमीटर जिथे भी बनता है उन्ना आगा चला गया तो हुण फिर वतन इकामत खत्म, ये वापस आवेगा तो इत्थे नमाज पूरी नहीं, कसर है ख़त्म हो गया, झटको ऐसी मेला ख़त्म हो गया। और लौटने के साथ वतन असली के लिए, हाँ गुजरा वाले उन्हें 15 दिन कम किया है, मुड़ के आ गया, वो कितने अपने घर सुहावे आ गया तो हुण भी वतन इकामत ख़त्म है। दूसरे दिन फिर कपड़ा लैन गया तो उत्थे नमाज पूरी नहीं पड़ेगा, कसर करे। समझते हो भले हो जिथे करे कुंडी बने बोल पे आ जाए। ਇਹ वतन इकामत ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ वतन इकामत ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ वतन ਅਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ वतन इकामत ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਬਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਜਾਈਏ ਮਸਲਨ 94 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ इकामत ਕਰ ਲਈਏ 15 दिन फिर भी ख़त्म, या वतन असली वापस आ जाइए भावें एक दिन वास्ते आइए तो खत्म। और एक वेख लो बेनशाह सफ़र बाद नजर आ रहे, हत्ता के अगर लौटा हाजत के की तरफ उसमें तो कसर करेगा। लिहाजा गुजरा वाले तो जिसले फैसलाबाद चला गया ना तो उत्थे जाके याद है यारों मेरी तो शहर रहेगी तो लैना है तो हम गुजरा वाले नमाज कसर कर क्योंकि वो ख़त्म हो गया, उन्हें इकामत जाके फैसलाबाद कर ली। सफ़र शायद सफ़र बाद हो सुनिए भाई। अच्छा जी, और कौल बाद है बाद अल इकामत फ़ी है बराबर है कि इंशा किया उसका उससे या बाद उसके दूसरी जगह में बाद उसके, और नई शर्त होना उसका उसी से, जैसा कि फ़ायदा दिया इसका कलाम साहब नहर ने जो आ रहा है अल्लामा ज़ैली पर रद में। यानी ये जो सफ़र है ना जगह
यहाँ से जब इसने नया सफ़र शुरू कर लिया है तो ये इसका वतन इकामत क्या हो गया, ख़त्म हो गया जी। सुनी गल भी इत्थों सफ़र शुरू किया है या किसी जगह ते होर सी ते उथों अगे सफ़र शुरू किया है, ये इकामत जिहड़ी इहदी ख़त्म हो गई, वतन इकामत ख़त्म है। इत्थे वापस फिर जदों किरे सफ़र का ते इत्थे आवेगा, 15 दिन की नीयत करेगा, फिर इहदा वतन इकामत बनेगा। अच्छा जी, तवज्जो करें जिवें और बाकी रह गया व बाकी या माँ, बाकी रहेगी वो सूरत जब निकला वतने उससे सफ़र ऊला की नीयत पर। किस पर? ऊला की नीयत पर। फिर तजावुज़ कर गया बेमुद्दत सफ़र मिन हो या असली से, और ना इकामत की उसके गैर में, फिर गुज़रा उसके साथ तो क्या पूरी पड़ेगा कि नहीं। को नहीं जुज़ी समझ आई। जुज़ी ये है कि बंदा निकला वतने कामत से अलानियत सफ़र ऊला जी, सफ़र ऊला की नीयत पर निकला, फिर तजावुज़ कर गया मुद्दत सफ़र के साथ उससे या अपने वतन असली से, और नई इकामत की उसके गैर में, तो फिर गुज़रा वापस उस जगह में, क्या पूरी करेगा कि नहीं। तो ज़ाहिर कलाम उनका हाँ है, इसलिए कि जब नहीं दाखिल हुआ वतन असली में और नहीं इकामत की उसके गैर में, और नहीं इंशा किया सफ़र बाद उसके। कोई नहीं गल समझे। वो ए वे कि किसी जगह उसने वतन इकामत बनाया, वतन इकामत बनाया, तो फिर उसने निकला उससे सफ़र ऊला की नीयत पर। मसलन भाई वतन इकामत उसने बनाया किस जगह, गुजरा वाले, नहीं वो तो जो ना अपना खारियाँ तो चूँकि सफ़र ही नहीं ना भाई, निकला सफ़र ऊला की नीयत पर निकला वहाँ से, कि जो पहले सफ़र स्वाफे से किया था कि मुल्तान तक काम करना है, तो ये रुका जाकर किधर, गुजरा वाले, फिर इसने वहाँ इकामत की, फिर उससे गुज़र गया बेमुद्दत सफ़र मिन हो, भाई सफ़र की मुद्दत से वहाँ से गुज़रा, और या असली से गुज़रा, और उसने किसी और जगह इकामत नहीं की, फिर वापस वहाँ से गुज़रे, तो क्या नमाज कायम पूरी करेगा कि नहीं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि चूँकि वो ना असली में दाखिल हुआ है, ना उसने और जगह इकामत की है, और ना ही उसने नया सफ़र वहाँ से किया है, लिहाजा भी वहाँ नमाज पूरी पड़ेगा। वो ये है कि सफ़र पहला जो सफ़र था उसकी नीयत से वहाँ से निकला। मसलन उसने जो है ना ये जाकर भाई मसलन खारियाँ इकामत कर ली, ये सफ़र नहीं है, इकामत की उसने, वहाँ पूरी पड़ रहा है। अच्छा, ये स्वावे से निकला है, 15 दिन के बाद ये बंदा आगे सफ़र कर गया, वतन वापस नहीं आया, आगे इसने सफ़र किया मसलन लाहौर तक, लाहौर से भी कसूर चला गया, आगे सिर्फ सफ़र किया है, वहाँ इकामत नहीं की, ना ही मुड़ के ये वतन असली आया है, और वहाँ से मुड़कर ये खारियाँ आया है जी। तो अब कसरे सफ़र इसने किया है आगे, या मुड़ के वापस आया घर, लेकिन घर नहीं पहुँचा, लंबा सफ़र है, तो वहाँ जब दोबारा पहुँचेगा तो नमाज पूरी पढ़नी है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि पूरी पढ़नी है, वो ना गलती होगी, आगे जो जाना है वो उससे इतना सफ़र नहीं बनता, असली मकाम से वो सफ़र बनता है, लेकिन वहाँ से वो सफ़र नहीं बनता कसर। मसलन बंदा जो है वो क्या नाम है, रुका है खारियाँ, तो स्वावे से गुजरा वाले तो कसर बनती है आगे जाकर जहाँ जितना वो बनते हैं, लेकिन खारियाँ नहीं है। इसने इकामत की खारियाँ में, इकामत के बाद ये बंदा स्वावे वाले सफ़र की नीयत पर गुजरा वाले चला गया।
کدھر چلا گیا؟ گجرا والا ہاں وہ جو ہے نا بے مدت سفر، تھوڑا گجرا والا تھوڑا ہے، ہاں سواوے کی نیت سے وہ سفر بنتا ہے، گجرا والے چلا گیا، وہاں اس نے اقامت نہیں کی ہے، کوئی کام تھا، واپس آیا ہے، کھاریاں آ گیا ہے۔ اب چونکہ نہ یہ وطن اصلی واپس آیا ہے، نہ اس نے وطن اقامت کیا ہے، نہ اس نے وہاں سے سفر کیا ہے جو وہاں سے قصر سفر بنتا ہے، تینوں چیزیں نہیں پائی گئی۔ سمجھائیے ذرا جی، کیونکہ وطن اقامت 3 چیزوں سے ختم ہوتا ہے۔ یہ جس جگہ اس نے اقامت کی ہے نا، جس جگہ اقامت کی ہے، اقامت کی ہے، اب وہاں سے نہ اس نے کسی اور جگہ اقامت کی ہے، نہ سفر قصر وہاں سے بنایا ہے، نہ وطن واپس آیا ہے۔ مثلا کھاریاں اقامت کی تھی تو مسافر نہیں تھا، اب کھاریاں سے آگے سواوے کی نیت سے آگے چلا گیا ہے، سنی گل؟ تو پھر جب واپس آئے گا تو کہتے ہیں کہ بھی پوری کرنی ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ پوری کرنی ہے۔ یہ ایک جزی بنائی ہے، لیکن اس طرح مسئلہ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ باقی رہ گئی وہ صورت جب نکلا اس جگہ سے، سفر اولا کی نیت پر نکلا وہاں سے، پھر تجاوز کر گیا سفر کی مدت کے ساتھ، اس سے تجاوز کر گیا، اس جگہ سے جہاں سے وہ چلا تھا، یا اصلی سے وہ کیا کر گیا ہے، نہ اصلی سے وہ مدت سفر بنتی ہے یا وہاں سے بنتی ہے، 2 کام ہے نا، بھی سواوے سے مدت سفر بنتی ہے یا کھاریاں سے بنتی ہے، وہاں سے آگے چلا گیا، اور اس کے غیر میں اس نے اقامت نہیں کی بلکہ وہاں سفر کر کے واپس آ گئے، پھر گزرا اس جگہ سے، تو کیا نماز پوری کرے گا؟ ظاہر کلام ان کا ہاں پوری کرے گا، کیونکہ یہ بندہ نہ اصلی میں داخل ہوا ہے، نہ اس نے غیر میں اقامت کی ہے، اور نہ اس نے نیا سفر کیا ہے اس کے بعد نیا سفر بھی نہیں کیا، تینوں چیزیں نہیں ہوئی ہیں، تو لہٰذا بھی وطن اقامت باطل ہوتا ہے، وہاں سے اتنا سفر کریں جتنی قصر بنتی ہے، یا وہاں سے وطن اصلی آ جائیں، یا اس شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ وطن اقامت کر لیں، تو پھر باطل ہوتی۔ اگر یہ تینوں صورتیں نہ بنیں تو پھر کیا اس شہر میں جب واپس آئے گا تو اقامت ہے، مطلب نماز پوری کرے گا کہ نہیں؟ تو آیا تو پوری کرے گا، ظاہر یہی ہے۔ ہاں دوسری جگہ اقامت کر لے، وطن اصلی آ جائے یا کیا کر لے، اتنا سفر آگے کر لے، تو پھر یہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور لما ذکرنا جی، یعنی شے نہیں باطل ہوتی مگر کس کے ساتھ؟ یا اپنے سے فوق سے۔ جی گل ختم ہوگی، توجہ کرے جب پلے ہو۔ وطن اصلی کون ہوتا ہے؟ وطن اصلی ایک تو پیچھے آ گیا ہے، وطن اصلی وہ ہوتا ہے کہ پیدا ہو اس میں انسان تے پھر اوتھے ہی رہے، پھر یا شادی کرے اس میں، یہ دوسرا ہے، جتھے پیدا ہے تو اوتھے ہی رہے، یا جس جگہ تے شادی کرے وہ بھی ہوندا، یا نہ شادی کرے اور نہ پیدا ہوا ہو اس میں، لیکن قصد کر دیا زندگی گزارنے کا اوتھے، نہ کہ کوچ وہاں سے۔ اے وطن اصلی جے 3، جتھے بندہ جمے تے روے اوتھے، اے روے والی قید نال لانی جے، جمے تے اے وطن اصلی۔ یا زندگی وچ جتھوں شادی کیتی تے بیوی اوتھے وے، سورے وطنی اصلی نہیں ہے گا، سوریاں دا گھر وطن اصلی نہیں۔ یہ مغالطہ لگتا جی مولویوں نے، کئی باری مولوی جی دھیان کرے جی، بیوی جتھے رکھی ہے نا وہ وطن اصلی ہے، سوریاں دا گھر نہیں وطن اصلی، بیوی جتھے رکھی وہ وطن۔ کیونکہ 1-2 باری میں سنیا وہ مغالطہ کرتے ہیں بھی جی بندہ سوریاں دا گھر جائے تو نماز پوری پڑے جی، نہیں گل بیوی اونج پیکیاں تے گئی ملن تے وہ بیوی اتنے رہائش کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی جی، بیوی خود مسافر ہے۔ اگر لاہور دی بیوی جڑی نا جی وہ پنڈی بندے لے آندی ہے
ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਹੈ, ਬਸ ਖਤਮ। ਉਹ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਉਹ। मुसाफिर ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੂਰਤਾਂ ਜੇ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੀਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਉਸਦੇ? वतन असली ने। ਤਿੰਨੇ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਨੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਯਕ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਯੁਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ दोवें ਸਕਦੇ। नहीं बन सकते। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜੀ? ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਯੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਯੁਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਵੇਗਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? वो बातिल हो गए, बातिल हो वतन गए। असली बन गया। जिथे रहना। ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਜੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਰ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਪਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ? ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, जी इकामत करनी। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। जी ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਟਿਲ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਕੀਮ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਯੁਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, जी ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣ, ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਮਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੰਦਵੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡੀ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣ ਸਿਆਪਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा जी, कहते पे हो बई वतन असली हो। फिर देखो, वतन असली वो होता है कि पैदा हो उसमें इंसान एक, या शादी करे किसी जगह में, या ना शादी करे और ना पैदा हुआ उसमें, लेकिन कसद किया किसका? तायुश का। ना कि कूच करने का वहाँ से। वो कल की बनेगा तो देखी जाएगी, ਸਮਝਾਈ ਨਾ। ਇਜਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ऐशा बस और तज़व्वजा फ़ीए युनज़ारो नज़र की जाए हुक्म उसका इज़ा तसर्रा बिही वाला फ़र्ज़ एतबार तसर्रीफ़ी है यतहक्कको कौनुल वतनिल असली अक्सर मिन अरबातिन। जी ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲੌਂਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਡੀ ਇਸ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੀਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो अगर उसका भी एतबार किया जाए तो फिर वतन असली 4 से बढ़ जाएगा। 4 तो हो गए बीवियां वाले ते 5वां लौंडियां वाला भी हो। अगर इनका एतबार करिए तक तो मतलब इसका फैसला नहीं किया इन्होंने जी। सुनी जी गल ऐशा पासे जी। अच्छा जी वापस चलो हुण वतन इकामत केड़ा हुंदा है तो वतन असली हो गया। 3 नहीं वतन असली कट्ठे नहीं होंदे। बीवियां वाले 4 कट्ठे हो सकते नहीं। जम्मन वाला ते रिहायश वाला कट्ठे नहीं हो सकते। ध्यान करे जी। और वतन इकामत
जगह है जो सलाहियत रखती है इकामत के लिए, बिना करते वो उस पर के पहले बयान किया हमने उसको भी। जंगल शंगल ना हो उत्थे इकामत हो सकती होवे, और तहकीक नीयत की उसने इकामत की उसमें निसफ शहर की, बस वो जो ज़्यादा है। वतन इकामत ये हुंदा है कि अपने वतन असली तो इलावा किसी जगह उत्ते 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने साल 2 साल पक्की नीयत की बैठे इन्ना च रहना फिर जाना है, वो हुंदा की है वतन इकामत है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਬਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਤਨ ਅਸਲੀ बातिल नहीं होता। ਬਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਅਸਲੀ ਕੀ ਆਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਅਕਰੇ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਵਤਨ ਇਕਾਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ कसर कर ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਬਣਦਾ, ਰਹਿਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨਾਲ। और फ़ायदा इसका ये है कि पूरी करेगा नमाज जब दाखिल होगा उसको, हालांकि वो मुसाफिर है इसके बातल करने से पहले। यानी वो मुसाफिर होके इत्थे आया सी ते इत्थे इकामत कीती सू, ते जद तक ये वतन इकामत बातल नहीं हुंदा। ਇਹ ਬਾਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ, ਬਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੜੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਯਤੀਮੋ ਕਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਿਰ ਖਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਕਾੜੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰੇ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਇਕਾਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸਕਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰ ਵੇਖ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 1 ਮਿੰਟ और ना अगली गल पूरी कर लिए। और नहीं एतबार किया मुहक्किकून ने वतन सुकना का, किसका, वतन असली, वतन कामत, वतन सुकना। इस वतन सुकना नूं वतन आरजी भी कहते हैं। ये वतन सुकना केड़ा हुंदा है जिथे कपड़े सुकाई देने, और वो जगह है कि नीयत करे इकामत की उसमें निसफ महीने से कम, हफ्ता 10 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन बई 15 दिन तो घट जिथे भी रहने की नीयत कीती है ना, वो की है ये वतन सुकना। तो इसका एतबार नहीं है, यानी मारन जी के इससे नमाज कसर ख़त्म नहीं होती। कसर तो होनी बाद जब करो शुरू हो गई है, फिर इस इन्नी इकामत नाल कसर ख़त्म नहीं होनी, हद हो गई जी। और हो मुसाफिर भी इन्ना सफ़र दूर जाए, वैसे ही तो गुजर खान चला जाए तो फिर तो मुसाफिर ही कौन बने, पहले सब शर्त है कि मुसाफिर बने भी इन्ना दूर जाए, फिर उन्होंने लिहाज है जी। और वरना इतों दीने जाए, जेलम जाए, गुजर खान जाए, पिंडी जाए, चकवाल जाए, इधर जब्बर जाए, जिथे मर्जी करे, दिन रवे 2 दिन रवे, नमाज़ां सारियां पूरियां ने। गल ये कि भी सफ़र हो गए तो फिर वतन सुकना का एतबार नहीं है जी। बस नहीं बातल होगा इसके साथ वतन कामत, और ना और नहीं बातल करेगा कौन सफ़र। बेंद नाल सफ़र बातल नहीं होगा, नहीं बातल होगा सफ़र। भी एक बंदा है ना वो भलिया इत्थों जड़ा ना बई उन्हें जाना है कित्थे गुजराले, ते राह विच रुकिया 2 दिन 4 दिन, इनका जड़ा सफ़र है ना गुजराले तक, ये बातल नहीं होगा। ये बातल तां हुंदा है जे 15 दिन की नीयत करे। तो सुनिया राह विच किसी शहर विच 2 4 10 दिन ठहरिया, जड़ा घरों सफ़र शुरू होया वो बातल नहीं होगा। इन्हूं समझने की कोशिश करो, जे सफ़र बातल नहीं हुंदा, वतन सुकना का एतबार नहीं होता जी।
یعنی پس نہیں باطل ہوگا اس کے ساتھ کون؟ وطن اقامت، اور نہ باطل ہوگا سفر۔ مثال طور تے ایک بندہ گجران جا کے انہیں اقامت کیتی ہے 20 دن، اتوں وہ اگے چلا گیا لاہور، اتنے انہیں اقامت کیتی ہے 10 دن، تے ان دی 10 دن دی وجہ تو گجران دی جڑی اقامت ہے ختم نہیں ہوے گی، کیونکہ وہ سکنا ہے۔ لہذا جدو واپس آئے گا تو کی کرے گا؟ پوری پڑے گا جی۔ تو جی وہ سفر بھی تھوڑا تو پھر اتنے بھی پوری ہے جی۔ اچھا جی، او فائدہ اس کا گل سمجھی جی، اے گل پوری ہوگی، واپس چلو۔ او علی ما قدمنا، یعنی یہ کہ ضروری ہے یہ کہ ہو کیا ایک، ان یکون واحدن، اور یہ کہ نہ ہو وہ جنگل، اور نہ دار حرب لعسکر، نہ اور نہ دار بغج، یعنی بھی وہ جڑے پیچھے دسے نا رہائش گاہ انہوں میں چک ہونی چاہیے۔ اگے چلو، وہ فائدہ تو حاضہ اولا، ذکر اس کا بعد قول ہی لما ذکر ہوئے نا کی ذکر ہو، اس تو بعد جڑے نا بے فائنہ ہو فائدہ تو ما قبلہ ہو، بین پیچھے دسنا سی بھی۔ اچھا جی، واہ مسافرن کی توجہ کرے جو اعتراض کیا اس کے ساتھ اس سے جب توڑ دیا سفر کو، سفر کے پکا ہونے سے پہلے، اپنی اقامت کے بعد کسی محل میں 15 دن، جی کہ اس نے کیا کر دیا؟ سفر کو توڑ دیا۔ اپنے سفر کو پورا کرنے سے پہلے اس کی اقامت کے بعد ایسی جگہ میں کتنا؟ 15 دن۔ پس بے شک وہ پوری نماز کرے گا جب داخل ہوگا اس کو، باوجہ ہو جانے اس کے مقیم اس وقت سفر کے توڑنے کے ساتھ۔ نہیں سمجھی گل کہ اے جڑا ہے نا بھئی انہیں ابھی سفر پورا نہیں ہویا، 70 کلومیٹر تے جا کے رک گئے، اوتھے وہ جڑے نا قبل استقامی بعد اقامت ہی، اقامت کے بعد کسی جگہ میں کتنے دن؟ 15 دن۔ تو یہ پوری نماز پڑھے گا جب وہاں داخل ہوگا، کیونکہ یہ مقیم ہو گیا اس وقت اپنے سفر کے توڑنے کے ساتھ۔ سفر توڑ دیا اس نے تو اس کی وجہ سے وہ نماز کیا کرے گا؟ پوری۔ یہ سب سفر ابھی مستحکم نہیں ہوا تھا، پورا ہی نہیں ہوا تھا جی، تو لہذا کیا ہوگا؟ نماز پوری پڑے گا جی۔ اے شاباش، دھیان کرو وے۔ مثال بیان کیا مصنف نے، میں پھر تنوں دعانا میں چکوں نہ جگہ دے نا سن، شرح میں امداد الفتاح میں وطن اقامت کے لیے اور اصلی وطن کے لیے موضحاً در حال کے وضاحت کرنے والے ہیں۔ پس فرمایا مثال اس کی کہ مصری بندہ لے گیا اپنے بیوی بچوں کو شام کی طرف، جی دوجے ملک چلا گیا، دور چلا گیا، اپنے بیوی بچے انتقل باہلہ ہی، پس جب لوٹے گا، لوٹا مسافر اور داخل ہوا مصر کو، تو نہ پوری کرے صرف دخول کے ساتھ۔ سنیں، کیونکہ مصر دا ملک گھر ختم ہو گئے، پس اگر باقی رکھے اپنے اہل کو، ایتھے بیوی وکری ہے مصر وچ تے شام گیا کاروبار کرن اور شادی کر لی شام میں بھی، تو پوری کرے گا اپنے دخول کے ساتھ ہر ایک میں وطنین سے۔ جدو مصر آوے گا تے ایتھے بھی، تے جدو شام جائے گا، اور جب نکلے گا ارادہ کی کرتے ہوئے شام کا،
پس نیت کی اقامت کی خانقاہ سریا قوسیہ کی ایک جگہ دینا ہے جی بھی اتھے اقامت کرنی 15 دن مثلاً 15 دن کی سنیں تو نہ باطل ہوگا اس کا وطن اصلی. کسی اور جگہ رات رکنے دی نیت کی تھی بیوی اتھے کوئی نہیں تو اتھے بیوی بچے لے نہیں گیا اس کے ذریعے اس کا وطن اصلی باطل. پس جب لوٹے گا وطن اصلی کی طرف کسی حاجت کے لیے تو پورا کرے گا نماز کو وطن اصلی میں. پس جب نکلا پھر اس وطن اصلی کو نکلیا اور داخل ہو گیا خانقاہ میں تو کیا کرے گا؟ قصر کرے گا باوجہ باطل ہو جانے وطن اقامت کے اس کے ساتھ اصلی وطن اقامت بالاصلی. سنیں چونکہ یہ بھی سفر ہونا ہے بھی زیادہ ہے. مثلا ایک بندہ ہے بیوی بچے کراچی لے گئے ایک بیوی انہیں پنڈی رکھی تے کراچی ہے پنڈی آوے گا تاں بھی پوری تو کراچی جائے گا تے ہونے بھی کہ ایک واری ایک پنڈیوں نکلیا کراچی جانے واسطے سے ارادہ کیتا ہے میں لاہور رہنا ہے 15 دن. کنے دن؟ رہنا 15 دن. یہ تسی خانقاہ سمجھو داتا صاحب رہنا 15 دن. سنیں تو ہون اے اتھے پوری پڑے گا لیکن اتھوں واپس آیا پنڈی کو کم پہ گئے. سنیں تو راہ وچ بھی کسر ہے تو پنڈی آ کے پھر پوری ہے. ہن جلے پنڈیوں پھر لاہور جائے گا نا ہن پوری نہیں پڑھ سکتا کیونکہ او وطن اقامت باطل ہو گیا وطن اصلی واپس ہونے دی وجہ تو ہونے دی وجہ تو کی ہو گیا اے شاباش ہو لے بطلان وطن الاقامت بہا بالاصلی. اسی طرح اگر نکلا خانقاہ سے نیت اقامت کی نیت کے بعد خانقاہ میں 15 دن اور نہ لوٹا اپنے وطن اصلی کی طرف اور نہ نیت کی سفر کی. سنیں بھئی خانقاہ میں 15 دن کی نیت کی لاہور میں مثال کے طور پر جانا کراچی تھا 15 دن وہاں رہ گئے اور وہاں سے نکلا جی نیت کی اقامت کی کر لی ہے اور پھر کیا ہوا او خارجہ من الخانقاہ 15 دن نیت کر کے تھے نا تو پھر گیا کسی اور جگہ تے وطن اصلی کی طرف نہیں لوٹا اور نہ ہی وہاں سے سفر کی نیت کی. سفر تو مراد 94 کلومیٹر تھوڑے دی حتیٰ کہ پہنچ گیا بلیس میں جی مثلاً پس نیت کر لی لاہوروں چلیا تے او جب موکاڑے چلا گیا پس نیت کر لی اقامت کی اس میں 15 دن تو باطل ہو جائے گا وطن اقامت خانقاہ والا. سنی جی گل. اور اسی طرح جب لوٹا او کس سے اس سے او بلیس سے اور نیت کی سفر کی نیت کی حتیٰ کہ اگر لوٹا حاجت کی طرف اس میں تو قصر کرے گا. وطن اقامت تو سفر دی نیت کر کے ٹر پیا ہے کیونکہ سفر دی نیت نکلو تو وطن اقامت باطل تے تھوڑا جا باہر گیا تے شہ بھول گیا سی واپس لین آیا ہے تے نماز پڑھنی سو قصر پڑھنی سو کیونکہ سفر دی نیت نکلیا ہے تے وطن اقامت جیسا کہ اگر داخل ہوتا اس شہر کو مسافر ہو کر بعد اس کے پھر کدی زندگی میں پھر بھی کی کرنا سو قصر کرنی سو. اے مثال آئی جی اچھا جی وکانا مسافرن او متن یہ نہیں قید بے نیت کرے اقامت کی 15 دن سے کم اور کیا ہو مسافر ہو کہتے نہیں یہ قید نہیں ہے یہ قید نہیں ہے اس تو گھٹ بھی ہو بتا میں ٹھیک ہے. علامہ ذیلی نے فرمایا ہے عامتہم اکثر علماء اس پر ہیں اگوں دا رد ہونا جو پیچھے بھی ایسے کہ علامہ ذیلی پر اعتراض کیا ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں کہ وطن سکنا فائدہ دیتا ہے وطن اور تصور کیا گیا ہے اس فائدے کا. ہن سنیا جی ایک ہی فائدہ دیندا ہے اس شخص کے بارے میں جو نکلا کسی قریے کی طرف حاجت کے لیے
اور نہیں قصد کیا سفر کا اور نیت کی یہ کہ ٹھہرے گا وہاں اقل 15 دن سے تو یہ وہاں نماز پوری پڑھے گا جی، چونکہ سفر دی نیت تو نکلے ہی نہیں سی نا، تھوڑا سی یا نیت ہی نہیں کی تھی سفر دی، ویسے ہی جاندہ جاندہ پہنچ گیا اتھے جی۔ پس اگر نکلا اس سے نہ سفر کے لیے نہ پھر ظاہر ہوا اس کے لیے یہ کہ سفر کرے پہلے سے کہ داخل ہو اپنے مصر میں اور پہلے سے کہ اقامت کرے اقل 15 دن سے کسی دوسرے شہر میں، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، کو نہیں کھانے چ پئی۔ یہ بندہ مڈو ویکھو اے بھئی ان دی تصویر بنائی نے کہ ایک بندہ ہے نکلیا کسی دیہات وال کام واسطے اور سفر کی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی وہاں 15 دن ٹھہرنے کا، دونوں باتیں کوئی نہیں ہیں۔ پس اوتھے انہیں جڑا جائے گا نا تو یتیمو، کیونکہ نہ مسافر ہے، مسافر تو ہے ہی نہیں نا، مسافر تو ہے ہی نہیں، پھر تو پوری پڑھنی سو گل ختم ہو گئی۔ پس اگر نکلا اس قریہ سے، لیکن نکلا کس طرح؟ لال سفر ہے، سفر دی نیت نہیں، پھر جب نکل آیا ہے نا تو پھر ظاہر ہوا کہ یہ نہیں یار فلانے جگہ چل دیں سفر کر دیا، مطلب نماز تو قصر ہوتی ہے جی۔ پہلے سے کہ داخل ہو کس میں؟ اپنے شہر میں، اور پہلے سے کہ اقامت کرے وہ کم کس سے؟ 15 دن سے کسی دوسری جگہ میں، تو ایک ہی کرے گا بندہ کیونکہ سفر دی نیت کر لی ہے۔ پس اگر گزرا اس قریہ میں، پس اگر وہ جتھے انہیں رہا سی تو کی کرے گا؟ اتمہ پوری کرے گا، اس لیے کہ نہیں پایا گیا اس سے وہ جو باطل کرے اس کو اس سے جو اس سے فوق ہے، جو اس کی مثل ہے، بے تغیر ما۔ اے جڑی آخری گل ہے نا اس تے سوال کرنا ہے جی۔ قولو ولو خرج منہا لا للسفر، اے جڑا ان دے وچ ہے نہیں ذیلی وچ کہ نکلا اس سے لیکن قیدہ بھی، اس لیے کہ اگر نکلا اس سے کس کے لیے تو پھر تو وہ باطل ہو جائے گا بالاتفاق۔ اور قول ثم بدا لہ ان یسافر قبل ان یدخل مصر، جڑا ہے تو قبل ان یقیم مقید کیا اس کے ساتھ، اس لیے کہ اگر اپنے شہر آ گئے تو تب بھی وہ باطل ہو گئے اور وہ وطن اصلی ہے، اور اگر اقامت کی کسی محل میں اقل مدت اقامت سے تو پھر بھی باطل ہو جائے گا، وہاں بھی تو مدت کم تھی، یہاں بھی کم کا ارادہ کر لیے۔ نہر میں ہے کہ وہ جو ذیلی میں ہے ممنوع ہے، وہ جو ذیلی میں ہے ممنوع، بلکہ قصر کرے گا اس لیے کہ وہ مسافر ہے، اور تحقیق گزر گئے کہ وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ تو وطن سکنا تبتری کیا اولا سفر کے ساتھ باطل ہوگا کہ وطن سکنا سفر کے ساتھ بات، وطن اقامت سے بندہ نکلے سفر کی نیت سے تو وطن باطل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ واپس اگر آ کر نماز پڑھے گا تو قصر پڑھنی ہے، تو جو سکنا ہے وہ بطری کے اولا باطل ہو جائے گا کیونکہ وہاں تو مقیم بنا ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ جی جڑا متن نے چاہیا جی وطن سکنا کا محققین نے اعتبار نہیں کیا، سنیں، کیونکہ یہ مسافر ہی ہے، مقیم ہے ہی نہیں ہے جی۔ تو وطن اصلی کون ہوتا ہے؟ وطن اقامت ہے کہ جہاں کم از کم 15 دن رہنے کی نیت کرے، اور وطن سکنا وہ ہے کہ جہاں 15 سے کم دن رہنے کی نیت کرے، 15 سے، اور دور چلا جائے وہاں وہ نیت ہی نہ کرے آج کل کی جس طرح پڑھیا سی، تو 2 سال بھی رہ جائے تو کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، نماز قصر پڑھے گا جی۔ بشک بیوی نال اوتھے رہنے دی نیت نہیں جانا ہے، پھسے نے دگا جانا ہے جی، تو لہٰذا مثلا ایئرپورٹ تے پھس گئی کوئی فیملی تے او اگوں کوئی جنگ لگ گئی ہے تے اج کل جی انتظار ہے تو اتنے بشک سال رہے پورا فیملی تو کی کرن گے؟ قصر کرن۔ پیچھے پڑھا جانے بیوی خامد دے تابع وے، اور جے خامد مسافر ہے تو بیوی بھی مسافر ہے جی۔ اے گل ہے فلا یبطل بہ الوطن الاقامت، تو جدوں وطن سکنا کے ساتھ تو متن چی
वतन सुकना के साथ वतन कामत बातिल नहीं होता, तो वतन असली बतरी की औला बातिल नहीं होता जी। अच्छा जी, वला यबतुल सफ़रो, यानी सफ़र के हुक्म में है नमाज वगैरह के कसर करने से मतन च, तो लिहाजा इस एक जो है ना वतन सुकना से सफ़र बातिल, तो लिहाजा वो नमाज क्या करेगा? नहीं, खाने च पई भी बंदा सुहावे चलिया है तो जाना उस लाहौर है, तो इत्थे जाके ना जेल में रुक गया 10 दिन, नमाज कसर करनी सो, क्योंकि इहदे नाल ये सफ़र रुकिया नहीं, ये सफ़र है मतलब जी। सुनिया जी, एवें हुण बंदे जिहड़े इरादा करते हैं कि बई जिहड़ा ना भी मिसाल तौर पर भी तुसीं घरों टुरे हो तो तू बुच्चे को टुरिया तो तेन जड़ा ना अब्बे आके बजुर्गा उत्थे पुत्तर रिश्तेदारे तेरी फुफी होंदी तो उस रात रह के तो फिर जाना है, तो इहदे नाल सफ़र रुकिया वो तो की करनी है? समझ आई जी गल? मसलन लाहौरों बंदा टुरिया पिंडी होना, हर शहर में उहदी 10 फुफियां ने, हर शहर च ब्याहियां ने जी। किधरे चाची रहिंदी, किधरे चाचा ब्याह है, वो हर थां ते रातां रहिंदा हुंदा मौली हारस, ते कसर ही करेगा जी। इहदे नाल जिहड़ा ना जी वो एक रात रहिंदा या 5 रातां रहिंदा है जी। जिहड़ा इत्थों मोटा जिहा मसला याद करना, जे अगले साल फिर आवेगा तो इंशाअल्लाह मजीद जुजियां होणगियां। पुत्तर ये वे कि बई कितना सफ़र जाइए नीयत करके तो बंदा मुसाफिर हुंदा है, घरों निकल गया तो मुसाफिर है, घर उत्थे आउण तक मुसाफिर है, तो मुकीम दे पिछे मुसाफिर पढ़ेगा तो पूरी, जे मुसाफिर इमाम है तो उन्हें अपनियां 2 ही पढ़नियां ने। सुने, तो फिर वतन असली कौन है? वो 4 भी हो सकते हैं। कौन? 4 भी हो सकते हैं। सुनी जे गल, ते 5 भी हो सकते हैं। अपनी रिहायश उन्हें रखी है 100 किलोमीटर दूर, पक्का उत्थे ही रहिंदा है, तो किते 2-3 महीने बाद एक बीवी को चला जाता जी पेशावर रहिंदी, फिर 2-3 महीने बाद वो चला जाता वो जी डेरे इसमाइल खान रखी सू, उत्थे भी जाएगा तो वतन असली ने, तो जिथे वो पक्की रिहायश रखी है ना जी, वो वतन असली है जी। सुनिया जी, भी रिहायश इत्थे रखनी तो कदी उन्होंने को चक्कर लावांगा जी, वो जिथे चक्कर लान जाएगा राज तो मुसाफिर है, वो सारे वतन असली ने जी। सुनी जी गल, एक तो वतन इकामत हुंदा है भी जिथे 15 दिन कम अज़ कम रहने की नीयत करके, फिर पक्के रहने की नहीं, पक्के दी करोगे तो वतन असली बन जाता है आरजी जी। ते वतन असली बातिल होता है किसके साथ? वतन असली के साथ, यानी एक जगह ते पक्की रिहायश है तो मौलवी जो तो ख़त्म करके दूसरी जगह चला गया, हुण पिछला ख़त्म हो जाएगा। सुनी जे गल, वतन इकामत जो है वहाँ से सफ़र की नीयत करके निकल जाए फिर भी बातिल है, वापस घर आ जाए फिर भी, किसी और जगह जाकर नीयत कर लें 15 दिन की फिर भी। तो एक होता है वतन सुकना, 15 दिन से कम की नीयत, इसका एतबार नहीं है। को मोटे मोटे मसले 2-4 समझ आए? चलो फिर अगे चलो जी। बाब मरीज की नमाज का, बंदा बीमार हो गया है, ये नमाज किस तरह पढ़े? सुने ही और थले वेख, बाब सलातिल मरीज़, मुनासबत इस बाब की माँ कबल के लिए ये है कि माँ कबल जो बाब था सफ़र, उसमें भी तो 4 की 2 बनी है, तखफ़ीफ़ है, और मरज़ की वजह से भी तखफ़ीफ़ होती है, इसलिए ये बाब ज़िक्र किया है। ये जो कहा है ना सलातुल मरीज़, मरीज़ की नमाज, क्या मरीज़ की नमाज, ये इजाफ़त कैसी है? ये इजाफत है फ़ेल की अपने फ़ाइल की तरफ। मरीज़ ने नमाज नहीं पढ़नी तो मरीज़ की बन गया फ़ाइल, तो नमाज की बन गया फ़ेल, तो ये इजाफत है किसकी? अच्छा जी, मरज़ की हुंदी है। मरज़ एक हालत है बदन के लिए जो निकाल देती है, वो हालत मजरा तबी से, तभी तौर ते जिमें बदन जारी रहिंदा है ना भी ठीक ठाक हुंदा है, उस मजरा तभी कोलों जेड़ी शै बदन नूं कड्डे उहनूं की आंदे ने? ए मरज़ दी तारीफ। जिवें मरज़ की हुंदी है जी, मरज़ दी तारीफ कि जो बदन को मजरा जारी होने की जगह मजरा तभी से उसको, ये क्या होती है? मरज़ होती है जी।
ایشا بس ان شرح پڑھ لو. اور من اضافت الفعل جیسا کہ قیام زید اضافت ہے کہ کوئی نہیں. اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں شے کی اضافت شے کے محل کی طرف بھی ہوتی ہے. کس کی طرف؟ کا تحرک الغصن جیسا کہ شاخ کا حرکت کرنا. تو یہ حرکت آپ نہیں کر دی انہوں کو شے حرکت کران دی ہے تو اے اندے حرکت دا محل ہے تو نسبت ادھر کر دی ہے جی. اچھا جی مجرا طبی کی اور جاری ہونے کی جگہ یعنی جریان اور استمرار طبی. یہ مجرا کا معنی کیا ہے بائیں طور کے ہو مخالف تبع. مرض کیا ہوتی ہے کہ وہ مخالف کس کے؟ مقتضا تبع کے. وہ مقتضا تبع جو مسلسل طبیعت چل رہی ہے. اور مارے دل حیوانوں یہ باب ہے کس سے؟ تائبہ سے. اور مرضن بسکون ایک لغت کلیلہ ہے فی المحرکہ فی قلوبہم مارادن قرآن پاک کی تو مردن بھی لغت ہے کلیلہ. قال فی البحر بحر الریق میں فرمایا ہے مرض کنی ہوئے بھی صرف سمکا لائیے تو 10 نمازاں لمحیاں پہ کے پڑھیے بھئی نہیں. حد مرض کی ایسی مرض جو ساکت کرتی ہے قیام کو اور جمعے کی فرضیت کو. اور ایسی مرض جو مباح کر دیتی ہے روزہ نہ رکھنے کو. اور ایسی مرض کے پانی نل مرن لگے تیمم کرے جی. اور تیمم جی حد اس کی کیا ہے مرض کی؟ زیادت العلت کی بیماری کا. اے کدے کام کریے تے بیماری ود دیئے جے کھلو کے نماز پڑھیے. او امتداد ہوا جی یا بیماری لمبی ہو جاندی ہے یا بیماری سخت ہو جاندی ہے یا حصول وجائے بہ کے نماز پڑھے تے تکلیف کو نہیں کھلو کے رکوع سجود نال پڑھے تے درد ہوندی ہے. اے خو جی ہوئے نا مجتبہ میں ہے اے وجع شدید اے خو جی مرض ہوئے نا تو پھر اے ارکان ساکت ہوندے نے. پھر او قیام رکوع سجود باقاعدہ. واپس چلو جی. جب متعذر ہو جائے مریض پر سارا قیام اور یہ حقیقی ہے تھوڑا شرح ہوندی پی ہے اور اسی کی مثل حکمی ہے. ذکر کیا اس حکمی کو پس فرمایا یا مشکل ہو جائے متعذر تو نہیں لیکن سارا قیام یہ کس طرح ہوئے بس باب پائے جانے علم شدید کے کھلو کے نماز پڑھے تو بڑی تکلیف ہوندی ہے. ایک صورت سنیں یا خوف کرے او اگلا متن یا خوف کرے مرض کی زیادتی کا یا خوف کرے مرض کے دیر سے ٹھیک ہونے کا. ہن شرح وچ نال ویکھ یا خوف کرے کس طرح بائیں طور کے غالب آ جا اس کے ظن پر سابقہ تجربہ کے ساتھ کہ پچھلی باری بیمار ہو ایسا تو نماز کھلو کے بڑی سی تے مسئلہ بن گیا سی. یا خبر دینا طبیب صبر مسلم حاذق کا یا ظہور الحال کا. اے خوجا طبیب جڑا مسلمان ہے تے حاذق ہے تے او خبر دے وے کہ جی نماز بہ کے پڑھیا جے اس طرح پڑھیا جے تکلیف ود جائے گی تے پھر ان دی گل من سکتا ہے جی. تے خوف کرے مرض کے بڑھنے کا یا خوف کرے مرض کے درست ہونے کا نہ خوف کرے بت اس کے لمبے ہونے کا اور دیر ہونی بتیون یعنی مرض کے لمبے ہونے کا بھی اس کے ساتھ کس کے ساتھ نہ لکھے یار بہی دا مرجع ہے بل وہ تو بولو جڑا نظر آ رہا جی کی بیماریاں نالے اینکاں بھی پائیاں جی. اچھا جی توجہ کرو بے اے تعذر ہو جائے متاثر ہو جائے یا متاثر ہو جائے کی قیام تو نماز پڑھے کون؟ مریض بیٹھ کر رکوع کے ساتھ اور بہ کے رکوع سجود پورے کر کے نماز پڑھے کون؟ مریض. توجہ کریمہ پڑھو بھی باوجہ اس کے جو روایت کی گئی جناب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے
آپ فرماتے ہیں کہ تھی مجھے بواسیر، اللہ اکبر، پس سوال کیا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں، پس فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کھڑے ہو کر، پس اگر نہ طاقت رکھے تو پس اگر نہ طاقت رکھے تو پہلو پر، زیادہ کیا امام نسائی نے، پس اگر نہ طاقت رکھے تو سیدھا لیٹ کر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سنیں اے حدیث ساری جی۔ اچھا جی واپس چلو ایک باری، وَهُوَ الْحَقِيقی، یعنی وہ کہ ذکر کیا اس کو مصنف نے، اولاً وہ تعذر حقیقی، حقیقتاً وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وَمِثْلُهُ الْحُکْمی، یعنی مثل تعذر حقیقی کے ہے، تعذر حکمی، اور وہ کہڑا ہے کھڑا ہو سکتا ہے لیکن مشکل، کہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوگا تعذر حقیقی، ایک ہو گیا حکمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن مشکل، یہ تعذر حکمی ہوں۔ اچھا بے وجود علم شدید، علم شدید کیویں ہوندا ہے، مثلا کھڑا ہوے تے سر چکرائے، یا اندی داڑھ نو درد ہو جاندا ہے، یا شقیقہ دے سر دا درد، اللہ تعالیٰ سے شقیقہ ہوتا آدھے سر کا درد جی، اللہ تعالیٰ بچائے اس کو جی۔ یہ منڈے ہوندے تو اس نے پتہ ہی نہیں ہوندا، جس لئے بندہ پتر 50 تے 60 تے پہنچ جائے تے بیماریاں ہولی ہولی نال چمڑدیاں نے، پھر بندے دی جان سکدی ہے کہ بھئی جڑا نا بڑھاپا بھی ہوندا ہے تے بیماریاں بھی شروع، تے اللہ خیر کرے بھی 4 دن سکون دے نکل جان جی۔ اور رمد اکھ تکلیف ہے، سجدے جاندا ہے تے اتوں پہاڑ پیندا ہے تے درد ہوندی ہے، سنیں اے گلاں نہیں جی۔ کما فی الکوستانی، برابر ہے کہ پیدا ہو یہ تکلیف کس میں، شروع کی تو پھر پیدا ہوگی، یا نماز سے پہلے، جیسا کہ نقایا میں ہے، اور مقید کیا ہے کس کے ساتھ، شدید کے ساتھ، اس لیے کہ اگر لاحق ہوئی ہے اس کو ایک قسم کی مشقت سے، ماڑی جی گزارا ہو جاتا ہے تو پھر نہیں جائز کیڑی شے، جیسا کہ مسکین میں ہے، شرح کنز الدقائق دی۔ اچھا جی، علم کی مثل ہے خوف لحوق ضرر کا، کس کا، بے ضرر لاحق ہو گیا، کس طرح، دشمن سے، وہ دشمن آدمی ہو یا اس کا، پھر اپنی ذات پر خطرہ ہو یا اپنے، اگر نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کرتے ہو ویکھ لین گے تے حملہ کرن گے تے لہٰذا ایتھے بھی بہ کے اجازت ہے، سنیں۔ اور اسی طرح اگر ہے مولوی طیب خیمے کے اندر، نہیں طاقت رکھتا یہ کہ اپنی کانڈ سدھی کرے، اور اگر نکلتا ہے تو نہیں طاقت رکھتا یہ کہ نماز پڑھے، باہر سارا چکڑے تے بارش تے پھانڈا ہے تو ہن اندر ہن بھی بہ کے پڑھ سکتے ہیں، وہ مکان اینا نیواں کہ کھلو نہیں سکتا تے باہر تھا کوئی نہیں، پس بے شک نماز پڑھے یہ بیٹھ کر، نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جی مسئلہ، اور اسی طرح نماز پڑھے بیٹھ کر، اگر عاجز کر دے اس کو قیام روزہ رکھنے سے، اگر رمضان بھی آ گئے، کیا آ گئے، یہ کھلو کے نماز پڑھتا ہے تو اوکھا ہوندہ ہے تو روزہ رکھنا اوکھا ہے، تو ہون بھی بہ کے پڑھ سکتے ہیں تاکہ دو میں فرض ادا ہو جائیں، سمجھ گئے ہو؟ یا قرات کے فرض سے کھلو کے نماز پڑھے تے قرات نہیں ہوندی، ساہ چڑھ جاندہ ہے، تے جے بہ کے پڑھے تے پڑھ سکتے ہیں، تے لہذا ہن بھی سمجھ آ رہی جی۔ یا ہو ایسے حال کے ساتھ کہ اگر کھڑا ہو تو اس کے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، یا اس کا زخم ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، بیٹھے تو یہ کام نہیں ہوتا، تو اب بھی۔ اچھا جی، حاذق کیڑا ہوندا ہے، آندے نے غیر ظاہر الفسق، بعض نے کہا کہ یہ مران دی عدالت بھی شرط بشرن عادل ہون، یہ بہت باری جگہ دے ہوندا ہے بھی طبیب کی بات مانی جاتی ہے، لیکن وہ جو مسلمان ہے، او ظہور الحال جی، عطف علی قولی تجربہ پر، بائیں طور کے ظاہر ہو اس کے لیے اپنے حال سے یہ بات کہ اگر کھڑا ہوا تو کیا ہو جائے گا، یا دیر سے ٹھیک ہوگی، اور ہر بندہ اپنی طبیعت نو سمجھ سکتا ہے کہ کوئی نہیں۔ اگے ویکھوے مسئلہ نمبر مڈو شڈو، اگر قدرت پائے قیام پر ٹیک لگا کر جی، متکئن، یا ایک سہارا لیتے ہوئے ڈنڈے پر یا دیوار پر،
تو نہیں کافی اس کو مگر اسی طرح. پھر ایویں کر کے کھلوے, پھر رکوع جائے سجدے کرے. اے فرض او فرض خاص کر کے صاحبین کے قول پر, کیونکہ صاحبین نے بنایا غیر کی قدرت کو قدرت اس کے لیے. وہ فرماتے ہیں بندہ غیر کی قدرت سے قادر ہو جاتا ہے. زیادہ کیا امام نسائی نے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ مُسْتَلْقِيًا. سمجھیے گل, اہل مذہب اس پر ہیں کہ یہ جڑا مستلقیان ہے نا جی, کہ اس پر ہے کہ اجز عن الصلاۃ قائدن کے وقت جب بہ کے نماز نہ پڑھ سکے تو اختیار ہے درمیان اس کو نہیں. پیچھے واپس چلو کو حدیث پاک دیکھو, اوتے حدیث پاک کے ترتیب ہے جڑا سونے فرمایا کہ اگر نہ طاقت رکھیں تے پہلو تے او پہلو تے پھر نسائی ویچے کہ اگر نہ طاقت رکھے تے پھر لیٹ کے. ایتھے ترتیب ہے پہلے لیٹ کے پہلو تے, جے پہلو تے نہ لیٹ سکے تے پھر سیدھا. سمجھ آئی ہے. ہن شرح دیکھو جی کہ اہل مذہب اس پر ہیں کہ اجز عن الصلاۃ قائدن کے وقت جب بہ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تے یو خیر و اختیار دیا گیا ہے اس کی نماز کے درمیان اس کے جنب پر اور اس کی نماز کے درمیان مستلقیاً اور استلقاء سیدھا لیٹ کر افضل ہے. سنی جی گل, بے مذہب اس طرح ہے. شاید کہ اندھ نے بھی فرما رہے ہیں بھی جڑے مذہب اس طرح ہے, حالانکہ یہاں تو حدیث میں ترتیب آئی ہے اور یہ ترتیب الٹا استلقاء کو کیا کہہ رہے ہیں. شاید کہ ثابت ہوگی ان کے پاس وہ دلیل جو اقوا ہوگی اس حدیث سے, پس چھوڑ دیا انہوں نے ظاہر کو ترتیب سے. جی کہ شاید ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی جس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. جی اچھا جی, کو سمجھیو گل او غیر ہی اگے بے نا, اور وَيَقُودُ اور قادہ کرے جیسا کہ چاہے. ہن بہنا کیویں جل بہ کے نماز پڑھنی ہے تے یہ پیچھے بھی مسئلہ آ گیا ہے, گزرا ہے مسئلہ ہے. اور بیٹھے قادہ کرے جیسا چاہے, یعنی جیسا آسان ہو اس کے لیے بغیر ضرر کے, یعنی چوکھڑی مار کر یا اس کا غیر اصح میں بغیر کراہت کے جیسا کہ روایت کیا گئے. اب یہ جیسا بیٹھے کیوں, لیل عذر, یہ دلیل عذر کی وجہ سے. وَإِلَّا وگرنہ بائیں طور کے قدرت رکھتا ہے کس پر, کچھ کھلو سکتا ہے تو کام کھڑا ہو اندازہ اتنا کہ ممکن اس کو بغیر مشقت کی زیادتی کے, اگرچہ کھڑے ہو کر تحریمہ کہہ لے, اگرچہ ایک آیت کھڑے ہو کر پڑھ سکتا الحمدللہ رب العالمین, تو اتنی دیر بھی کیا کرے, کھڑا ہو جائے. اور اگر حاصل ہو اس کے ساتھ بھی علم شدید بھی کچھ بھی نہیں کھلو سکتا تو پھر کیا کرے, یا کو دو بیٹھے ابتداءً بیٹھے. یہ دیکھو نا ایک ہن تک مسئلے کہندے چل رہے شروع تو, یہ 5ویں 6ویں شوال نے شروع کیتے نے مسئلے تو کہندے چلتے پے نے, نماز سال نیڑے لگ گیا جی, لیکن سانو سمجھ کو نہیں, ہمیں صرف ایک بیماری دی حالت وچ چونکہ قیام فرض ہے, آندے نے کہتے ٹیک لا کے کرے تا بھی کھلوے, ایک اللہ اکبر کھلو کے کر سکتا تو یہ بھی کر کے پھر بوے. حد ہو گئی یار. جیسا کہ اگر عاجز ہو اور بیٹھ گیا ابتداءً, یہی مذہب صحیح ہے اس لیے کہ طاعت بحسب طاقت ہے کہ طاعت بندگی جتنی طاقت ہو گئی. جی اور دیکھو ادھروں او غیر ہی او چوکھڑی مار کے غیر کیویں احتبا اور گوڈے کھڑے کر کے, یا بیٹھے اپنے گھٹنوں پر جیسے تشہد ہوتا ہے, اس لیے کہ مرض کے عذر نے ساکت کر دی اس سے کون, اور قیام وغیرہ. تو پس البتہ یہ کہ ساکت کر دے کون, مرض, بندے سے حایت کو, یہ بطری کی اولا ہے اور بین علی حایت. اچھا جی, کام بے قدر ما یمکنہ, اس لیے کہ بعض معتبر ہوتا ہے کل کے ساتھ,
ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਿਆਮ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ तो ये भी फर्ज है। समझा जे? बाज का एतबार होता है किसके साथ? कुल के साथ। अच्छा जी, और अगर हासिल हो इसके साथ उसको क्या अलम शदीद तो बैठ जाए, और लाज़फ़ इब्तिदान का, और माना यह है कि खड़ा हो यहाँ तक कि मुतासर हो जाए, उस पर क़याम पस बैठ जाए। और ये हालत जैसे कि हालत इजज़ की इब्तिदान है। और अगर व इल्लम तुहमल अला हाज़ा, अगर इस पर इस माना ना बढ़ाएं तो फिर मुशब्बा तो मुशब्बा भी एक जैसे हो जाएंगे। मतलब एक असल है कि माना ये है कि खड़ा रहे कब तक? जब तक उस पर क्या मुश्किल नहीं होता। मुश्किल हो जाए तो क्या करें? और ये हालत ऐसे है जैसे हालत इजज़ की इब्तिदान है। गल ये बखरी बखरी हालत ने, एक के भी इब्तिदान मुश्किल है तो बह के शुरू करे, शुरू बह के करे। एक के भी खलो के शुरू कर सकता है, लेकिन जितों मुश्किल आ गई बह जाए। और सफ़र की फ़ायता और हदर की फ़ायता कज़ा करे रकातैन और 4, यानी सफ़र की 2 तो हदर की 4। और मोतबार इसमें आखिरी वक़्त है बस। और बातिल हो जाता है वतन असली अपनी मिसल के साथ फ़कत, भी किसी और जगह जाके इकामत कर लो। और बातिल हो जाता है वतन इकामत अपनी मिसल के साथ और सफ़र के साथ और वतन असली के साथ। आगे जो समझ। और वतन असली वो होता है पैदा हो बंदा उसमें तो फिर उथे रवे, या शादी करे या ना शादी करे, और इरादा करे वहाँ रहने का, ना कि कूच करने का वहाँ से। और वतन इकामत जगह है, समझे ना, कि नियत की इकामत की उस जगह में निसफ महीना, बस वो जो फौक है उससे, यानी कम अज़ कम 15 दिन। और नई इतबार किया मुहक्किकून ने वतन सुकना का, और वतन सुकना वो है नियत करे इकामत की उसमें निसफ शहर से कम की। बाब मरीज़ की नमाज का, जब मुतज़र हो जाए मरीज़ पर सारा क़याम, या मुश्किल हो जाए अलम शदीद के पाए जाने की वजह से, या खौफ करे मर्ज़ की ज़्यादती का, या खौफ करे मर्ज़ के लंबे होने का क़याम के साथ, तो नमाज पढ़े बैठकर रुकू और सुजूद के साथ। और बैठे जैसा कि चाहे असह में, वगरना खड़ा हो अंदाज़ा उतना कि मुमकिन हो उसको।